بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مہدی اور آپ جس چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا نام معصوم سجو۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے چینل میں مختلف سلسلے ہیں، جس میں سے ایک سلسلہ ہے اسلام اور سائنس کے حوالے سے سوالات اور جوابات کا۔ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں ہم نے کچھ کرکٹرز، کچھ لوگوں کی بایوگرافی کی ہے، اور ایک سلسلہ ایسا ہے جس میں ہم مختلف قصے اور داستانیں جن میں کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ تو آج میں ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والا ہوں دستاویزی فلموں کا۔ آج کی دستاویزی فلم ایران پر ہے، جس میں نے تھوڑی سی AI کی مدد لی ہے۔ ایک ایسی سرزمین کے بارے میں سوچیں جس کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہو، جس نے دنیا کو عظیم سلطنتیں، انقلابی نظریات اور گہرا علم دیا۔ یہ کہانی ہے ایران کی، ایک ایسی قوم کی جو بالکل ایک ققنس کی طرح ہے، وہ افسانوی پرندہ جو آگ میں جل کر اپنی ہی راکھ سے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو کر دوبارہ جنم لیتا ہے۔ تو آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی قوم کو بار بار گرنے کے بعد اپنی ہی راکھ سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی طاقت دیتی ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب ایران کے اس ناقابل یقین سفر میں تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہر ککنس کی کہانی ایک پہلی شاندار پرواز سے شروع ہوتی ہے۔ ایران کے لیے یہ پرواز اس کی قدیم اور عظیم سلطنتوں کی میراث تھی۔ یہ سفر کوئی آج کا نہیں، ہزاروں سال پرانا ہے۔ اعلامی تہذیب سے شروع ہو کر 550 قبل مسیح میں سائرس اعظم نے ہخامنشی سلطنت کی بنیاد رکھی، وہی سلطنت جس نے دنیا کو انسانی حقوق کا پہلا چارٹر دیا۔ پھر ساسانیوں کا سنہری دور آیا، جب فارسی فن اور سائنس نے کمال حاصل کیا، اور پھر 651 عیسوی میں اسلام کی آمد نے اس تہذیب کو ایک نئی روحانی اور فکری پہچان دی۔ اور اسی دور سے جڑی ایک پیشن گوئی ہے جو اس قوم کے کردار کی گہرائی بتاتی ہے۔ کہا گیا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو فارس کے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ یعنی یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک طرح سے اس سرزمین کے علم اور ایمان سے گہرے رشتے کا اعتراف تھا۔ مگر پھر آئی 20ویں صدی اور تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جہاں بیرونی طاقتوں کی مداخلت نے ملک کو ایک ایسے بحران میں دھکیل دیا جس نے اس ککوس کو راکھ میں بدلنے پر مجبور کر دیا۔ سال تھا 1951 اور عوام کے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق نے ایک بہت بڑا، ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایران کے تیل کے ذخائر کو، جو ملک کی سب سے بڑی دولت تھے، برطانوی کنٹرول سے آزاد کروا کر قومی ملکیت میں لے لیا تاکہ اس کا فائدہ خود ایرانی عوام کو پہنچے۔ لیکن قومی خود مختاری کا یہ قدم امریکہ اور برطانیہ کو بالکل پسند نہیں آیا۔ جواب میں CIA اور MI6 نے مل کر ایک خفیہ منصوبہ بنایا، آپریشن ایجکس۔ پروپیگنڈا، رشوت اور اندرونی انتشار پھیلا کر انہوں نے ایران کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اور اس بغاوت کا نتیجہ کیا نکلا؟ شاہ ایران کو واپس اقتدار میں لایا گیا، اور یوں ملک میں امریکی حمایت یافتہ آمیریت کے ایک ایسے طویل اور تاریک دور کا آغاز ہوا جس نے عوام کی امنگوں اور ان کی آواز کو کچل کر رکھ دیا۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، راکھ چاہے کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، چنگاری تو باقی رہتی ہے۔ اسی آمیریت کی کوکھ سے ایک انقلاب نے جنم لیا، اور یہ تھا خکسس کے دوبارہ جی اٹھنے کا لمحہ۔ یہاں دو بالکل مختلف نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف تھا شاہ کا ایران، جو مغربی طاقتوں کا اتحادی تھا اور سیکولر جدیدیت کی راہ پر چل رہا تھا، اور دوسری طرف تھی آیت اللہ خمینی کی تحریک، جس کی بنیاد مغرب مخالف اسلامی اور قومی خود مختاری کے اصولوں پر تھی۔ 1964 میں آیت اللہ خمینی کو ملک بدر کر دیا گیا، لیکن جلاوطنی ان کے اثر کو روک نہ سکی۔ ان کی مقبولیت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جنوری 1979 میں عوامی احتجاج کے طوفان نے شاہ کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور صرف ایک مہینے بعد 11 فروری کو آیت اللہ خمینی ایک فاتح کی طرح وطن واپس لوٹے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب ایران کی 2500 سال پرانی بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نام سے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ کوکنس اپنی ہی راکھ سے ایک بار پھر جنم لے چکا تھا۔ مگر اس نئے جنم کے فوراً بعد اس نوزائیدہ جمہوریہ کو آگ کے دریا سے گزرنا تھا، ایک ایسا امتحان جو اس کی بقا کی آخری حد تک جانچ کرنے والا تھا۔ جب امریکہ نے معزول شاہ کو اپنے ملک میں پناہ دی تو تہران میں طلباء نے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا اور 52 امریکیوں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ بحران
444 दिन तक चला। इसके जवाब में अमेरिका ने भी एक बड़ा कदम उठाया। ईरान के तकरीबन 12 अरब डॉलर के असासे मुंजमद कर दिए गए। ये एक ज़बरदस्त माशी धचका था जिसका मकसद नई हुकूमत को कमज़ोर करना था। अमेरिका ने यरमालियों को छुड़ाने के लिए एक खुफिया फौजी मिशन भी भेजा, ऑपरेशन ईगल क्लॉ। लेकिन ये मिशन ईरान के सहरा में एक पुरस्रार रेत के तूफान और टेक्निकल खराबियों के बायस एक तबाहकुन नाकामी साबित हुआ। और फिर इसके कुछ ही अरसे बाद इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने आलमी ताकतों की पुश्तपनाही से ईरान पर हमला कर दिया। ये जंग कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 8 साल तक जारी रही। और इस जंग में ईरान तकरीबन अकेला था। दूसरी तरफ इराक को अमेरिका और मगरबी ममालिक से क्या कुछ नहीं मिला। जदीद हथियार, कीमियाई हथियारों तक रसाई, खुफिया मालूमात और अरबों डॉलर के कर्जे। अब इतनी मुश्किलात, पाबंदियां और जंगें, इस सब के बावजूद ईरान न सिर्फ खड़ा रहा बल्कि उसने अपनी ताकत और असर को एक नई शक्ल दी। ये है आज के दौर के कुकनस की कहानी। जरा सोचें, 40 साल से ज़्यादा के मुसलसल दबाव के बावजूद इस्लामी जमहूरिया ने न सिर्फ खुद को कायम रखा बल्कि खित्ते की एक बड़ी ताकत बनकर उभरा, फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीकों की हिमायत की और 1982 में लुबनान में हिज़्बुल्लाह के क़याम में भी मदद की। और दिफाई मैदान में तो खुद इन्हिसारी की एक ऐसी मिसाल कायम की जो हैरान कर देती है। ईरान ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी बना ली। ये एक ऐसा दिफाई निज़ाम है जिसे रोकना दुनिया के जदीद तरीन सिस्टम्स के लिए भी तकरीबन नामुमकिन माना जाता है। तो बात बिल्कुल साफ है, आज का ईरान वाकई एक कुकनस है जो हर बार, हर तबाही के बाद आग के शोलों से पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर निकलता है। ये सारी कहानी हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या एक ऐसी कौम जिसकी बुनियादें हज़ारों साल की तारीख, सकाफत और जिद्दोजहद पर रखी गई हों, उसे वाकई कभी तोड़ा जा सकता है? ईरान की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये सफ़र जारी है और तारीख अभी लिखी जा रही है। एक ऐसी सरजमीन के बारे में सोचें जिसकी तारीख हज़ारों साल पर मुहित हो, जिसने दुनिया को अजीम सल्तनतें, इनकलाबी नज़रियात और गहरा इल्म दिया। ये कहानी है ईरान की, एक ऐसी कौम की जो बिल्कुल एक क़िक़निस की तरह है, वो अफसानवी परिंदा जो आग में जलकर अपनी ही राख से पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होकर दोबारा जन्म लेता है। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी कौम को बार बार गिरने के बाद अपनी ही राख से दोबारा उठ खड़े होने की ताकत देती है? आइए इस सवाल का जवाब ईरान के इस नाकाबिल यकीन सफ़र में तलाश करते हैं। देखें, हर कुकनस की कहानी एक पहली शानदार परवाज़ से शुरू होती है। ईरान के लिए ये परवाज़ उसकी कदीम और अजीम सल्तनतों की मिरास थी। ये सफ़र कोई आज का नहीं, हज़ारों साल पुराना है। इलामी तहज़ीब से शुरू होकर 550 क़ब्ल मसीह में साइरस आज़म ने हख़ामनशी सल्तनत की बुनियाद रखी। वही सल्तनत जिसने दुनिया को इंसानी हुकूक का पहला चार्टर दिया। फिर सासानियों का सुनहरी दौर आया जब फ़ारसी फ़न और साइंस ने कमाल हासिल किया। और फिर 651 ईस्वी में इस्लाम की आमद ने इस तहज़ीब को एक नई रूहानी और फ़िक्री पहचान दी। और इसी दौर से जुड़ी एक पेशन गोई है जो उस कौम के किरदार की गहराई बताती है। कहा गया कि अगर ईमान सुरैया सितारे पर भी होगा तो फ़ारिस के कुछ लोग उसे हासिल कर लेंगे। यानी ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक तरह से उस सरजमीन के इल्म और ईमान से गहरे रिश्ते का इतराफ़ था। मगर फिर आई 20वीं सदी और तारीख़ ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां बैरूनी ताकतों की मुदाखलत ने मुल्क को एक ऐसे बहरान में धकेल दिया जिसने इस ककूस को राख में बदलने पर मजबूर कर दिया। साल था 1951 और अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक ने एक बहुत बड़ा, एक तारीख़ी फ़ैसला किया। उन्होंने ईरान के तेल के ज़खायर को, जो मुल्क की सबसे बड़ी दौलत थे, बरतानवी कंट्रोल से आज़ाद करवाकर कौमी मुल्कियत में ले लिया ताकि इसका फ़ायदा खुद ईरानी अवाम को पहुँचे। लेकिन कौमी खुद मुख्तारी का ये कदम अमेरिका और बरतानिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जवाब में CIA और MI6 ने मिलकर एक खुफिया मंसूबा बनाया, ऑपरेशन एजिक्स। प्रोपेगेंडा, रिश्वत और अंदरूनी इंतशार फैलाकर उन्होंने ईरान की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। और इस बगावत का नतीजा क्या निकला? शाह ईरान को वापस इक़्तिदार में लाया गया
اور یوں ملک میں امریکی حمایت یافتہ آمیریت کے ایک ایسے طویل اور تاریک دور کا آغاز ہوا جس نے عوام کی امنگوں اور ان کی آواز کو کچل کر رکھ دیا۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، راکھ چاہے کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، چنگاری تو باقی رہتی ہے۔ اسی آمیریت کی کوکھ سے ایک انقلاب نے جنم لیا، اور یہ تھا خوکسس کے دوبارہ جی اٹھنے کا لمحہ۔ یہاں دو بالکل مختلف نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف تھا شاہ کا ایران، جو مغربی طاقتوں کا اتحادی تھا اور سیکولر جدیدیت کی راہ پر چل رہا تھا، اور دوسری طرف تھی آیت اللہ خمینی کی تحریک، جس کی بنیاد مغرب مخالف اسلامی اور قومی خود مختاری کے اصولوں پر تھی۔ 1964 میں آیت اللہ خمینی کو ملک بدر کر دیا گیا، لیکن جلاوطنی ان کے اثر کو روک نہ سکی۔ ان کی مقبولیت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جنوری 1979 میں عوامی احتجاج کے طوفان نے شاہ کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور صرف ایک مہینے بعد 11 فروری کو آیت اللہ خمینی ایک فاتح کی طرح وطن واپس لوٹے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب ایران کی 2500 سال پرانی بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نام سے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ کوکنز اپنی ہی راکھ سے ایک بار پھر جنم لے چکا تھا۔ مگر اس نئے جنم کے فوراً بعد اس نوزائیدہ جمہوریہ کو آگ کے دریا سے گزرنا تھا، ایک ایسا امتحان جو اس کی بقا کی آخری حد تک جانچ کرنے والا تھا۔ جب امریکہ نے معزول شاہ کو اپنے ملک میں پناہ دی تو تہران میں طلباء نے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا اور 52 امریکیوں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ بحران 444 دن تک چلا۔ اس کے جواب میں امریکہ نے بھی ایک بڑا قدم اٹھایا۔ ایران کے تقریباً 12 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد کر دیے گئے۔ یہ ایک زبردست معاشی دھچکا تھا جس کا مقصد نئی حکومت کو کمزور کرنا تھا۔ امریکہ نے یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے ایک خفیہ فوجی مشن بھی بھیجا، آپریشن ایگل کلا، لیکن یہ مشن ایران کے صحرا میں ایک پراسرار ریت کے طوفان اور ٹیکنیکل خرابیوں کے باعث ایک تباہ کن ناکامی ثابت ہوا۔ اور پھر اس کے کچھ ہی عرصے بعد عراق کے صدر صدام حسین نے عالمی طاقتوں کی پشت پناہی سے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ کوئی 1-2 سال نہیں، پورے 8 سال تک جاری رہی، اور اس جنگ میں ایران تقریباً اکیلا تھا۔ دوسری طرف عراق کو امریکہ اور مغربی ممالک سے کیا کچھ نہیں ملا، جدید ہتھیار، کیمیائی ہتھیاروں تک رسائی، خفیہ معلومات اور اربوں ڈالر کے قرضے۔ اب اتنی مشکلات، پابندیاں اور جنگیں، اس سب کے باوجود ایران نہ صرف کھڑا رہا بلکہ اس نے اپنی طاقت اور اثر کو ایک نئی شکل دی۔ یہ ہے آج کے دور کے کوکنس کی کہانی۔ ذرا سوچیں، 40 سال سے زیادہ کے مسلسل دباؤ کے باوجود اسلامی جمہوریہ نے نہ صرف خود کو قائم رکھا بلکہ خطے کی ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا، فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کی حمایت کی اور 1982 میں لبنان میں حزب اللہ کے قیام میں بھی مدد کی، اور دفاعی میدان میں تو خود انحصاری کی ایک ایسی مثال قائم کی جو حیران کر دیتی ہے۔ ایران نے جدید ہائپر سونک میزائل ٹیکنالوجی بنا لی۔ یہ ایک ایسا دفاعی نظام ہے جسے روکنا دنیا کے جدید ترین سسٹمز کے لیے بھی تقریباً ناممکن مانا جاتا ہے۔ تو بات بالکل صاف ہے، آج کا ایران واقعی ایک کوکنس ہے جو ہر بار، ہر تباہی کے بعد آگ کے شعلوں سے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر نکلتا ہے۔ یہ ساری کہانی ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ کیا ایک ایسی قوم جس کی بنیادیں ہزاروں سال کی تاریخ، ثقافت اور جدوجہد پر رکھی گئی ہوں، اسے واقعی کبھی توڑا جا سکتا ہے؟ ایران کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ سفر جاری ہے اور تاریخ ابھی لکھی جا رہی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایران کے حوالے سے ڈاکیومنٹری؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، مجھے یقین ہے اس بات پہ۔ اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اور زیادہ محنت کروں۔ اچھا مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔